بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 57واں باب ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنا، کسی کو فاسق کہنا یا کسی کو دشمن خدا کہنا یا اللہ کا دشمن قرار دینا، یہ قبیح عمل ہے۔ کسی شخص کو کافر قرار دیا جائے، یا یہ کہ فاسق قرار دیا جائے، یا یہ کہ اللہ کا دشمن قرار دیا جائے، یہ ممدوح عمل اور اچھا عمل نہیں ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے ان اقوال کو اور ان اوصاف کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ان ابی ذر رضی اللہ عنہ مرفوعا لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك، رواہ البخاری۔ پھر سے حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک، رواہ البخاری۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو، تو خود کہنے والا فاسق اور کافر قرار پاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو فاسق قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہ آدمی کافر نہیں اور فاسق نہیں، تو اس کا گناہ اور اس کا وبال خود آپ کے سر آئے گا۔ آپ خود کافر قرار پائیں گے، فاسق گنہگار قرار پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے اور ان جیسے دوسرے الفاظ سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الادب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو دوسری حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کے راوی سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وعن سمرة رضی اللہ عنہ مرفوعا لا تلعنوا بلعنة اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، صححہ الترمذی۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ لا تلاعنوا کہ اللہ کی لعنت
غضب اور جہنم کا نام لے کر ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو۔ اللہ کی لعنت، غضب اور جہنم کا نام لے کر ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع کے اندر بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی پر لعنت کرنا یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب تمہارے اوپر ہو، یا یہ کہ کسی کو جہنم رسید قرار دینا۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بات بات میں جہنم رسید کرتے رہتے ہیں، جہنم بھیجتے رہتے ہیں، بجائے یہ کہ جنت بھیجیں اور جنت کے بارے میں بتلائیں، لیکن کیا ہے، ان کو جنت کی نہیں سوجھتی اور جنت کا راستہ انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، جنت کے امور انہیں نہیں معلوم ہوتے ہیں، جنت کے اعمال کے بارے میں نہیں بتلائیں گے، جنت کی خوشخبری نہیں دیں گے، جنت کی بشارت نہیں دیں گے، لیکن بڑی جلدی کیا ہے زبان سے جہنم کے بارے میں بات ان کی زبان سے نکلتی ہے اور جہنمی قرار دیتے ہیں، دوزخی قرار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے عام بول چال میں ہو یا ایک لڑائی جھگڑے میں، ہر حال میں انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح روایت ہے، اور وہ روایت اس سے پہلے گزری بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے، اور اسی طرح جو مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو آدمی کو اپنا آپا نہیں کھونا چاہیے، اپنا آپا نہیں کھونا چاہیے، اور ہر حال میں کیا ہے، اپنے الفاظ اور اپنے جملے کا خیال رکھنا چاہیے کہ زبان سے ہم کیا ادا کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی انسان اپنی زبان سے ہونے والے الفاظ اور جملے کا خیال نہیں رکھتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جہنم کے دہانے اور کنارے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے زبان کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے آدمی کو سنجیدگی کا، متانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خیر، اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جہنم کا نام لے کر کسی پر لعن طعن کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آخری حدیث جو شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت بیان کی ہے، کہتے ہیں وَلَهُمَا عن ابی ذر رضی اللہ عنہ مرفوعا من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ۔ پھر سے حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من دعا رجلا بالکفر، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ، بڑی ہا سے، الا حار علیہ۔ اس حدیث کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا، اور وہ ایسا نہ ہو جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کافر بھی نہیں ہے اور اللہ کا دشمن بھی نہیں ہے، تو
تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا حار علیہ، تو یہ بات اس کی طرف کیا ہے لوٹ آئے گی۔ حار علیہ ای رجع علیہ، حار کس معنی میں؟ رجع کے معنی میں، بڑی ہا الف اور را، میرے خیال میں یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہو، رجع کے معنی میں جی۔ حار علیہ ای رجع علیہ ما نسب الیہ، کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا گناہ کیا ہے اسی کے اوپر ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جو آخری حدیث ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہاں پہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس طرح یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے۔ اس حدیث سے یا اس پورے باب سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کو دین کی دعوت کی فکر کرنی چاہیے، اور دین کے تئیں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی خیر کی بات معلوم ہے اور بھلائی کی بات معلوم ہے تو آپ اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی کیا ہے اس کے بارے میں بتلائیں، اور دعوت دین کا فریضہ کیا ہے انجام دیں۔ لیکن دعوت کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ دعوت کے اندر بیجا شدت اور بیجا سختی اور ترشی سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت آدمی کو موضوع الفاظ اور مناسب جملے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ موضوع الفاظ یعنی کہاں پہ کون سا لفظ استعمال کیا جائے۔ ہر لفظ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ استعمال کیا جا سکے، تو موضوع لفظ کا انتخاب، مناسب لفظ کا انتخاب بھی بہت ضروری ہوتا ہے داعی کے لیے، تاکہ آپ کی دعوت کیا ہے ثمر آور ہو سکے، آپ کی دعوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ کے الفاظ اچھے نہیں ہیں، آپ کے جملے اچھے نہیں ہیں، آپ کا اسلوب اچھا نہیں ہے، آپ کا انداز اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ کی دعوت بجائے یہ مثمر ہونے کے وہ مضر ثابت ہوگی، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا۔ اسی لیے اس باب سے اور اس باب کی حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داعی کو چاہیے، مبلغ کو چاہیے کہ دعوت کے وقت اور نصیحت کے وقت موضوع الفاظ اور جملے کا انتخاب کرے۔ آخری بات وہ یہ کہ دعوت دین کے معاملے میں ہمیشہ داعی کو محبت آمیز زبان استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیشہ کیا ہے محبت آمیز زبان، ایسی شیریں اور دلکش کیا ہے آپ کی باتیں ہوں جو آپ کی زبان سے نکلے اور کسی کے دل میں کیا ہے پیوست ہو جائے، داخل ہو جائے۔ اس طرح کے الفاظ اور اگر آپ کے جملے ہوں گے تو یقیناً کیا ہے اس کا اثر ہوگا۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پہ بیان کیا، اور عام طور پہ اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اور چوک جو ہوتی ہے وہ دعوتی میدان میں ہوتی ہے۔ آدمی بولتے بولتے کہاں نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی کسی کو کافر قرار دے رہا ہے، کسی کو مشرک قرار دے رہا ہے، کسی کو فاسق اور فاجر قرار دے رہا ہے، کسی کو جہنمی قرار دے رہا ہے، کسی کو خبیث کہہ رہا ہے، کسی کو شیطان کہہ رہا ہے، کسی کو مردود کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ کیا ہے بسا اوقات دعات کیا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے کیا ہے نازیبا الفاظ سے اور نازیبا کیا ہے جملے سے داعی کو کیا ہے اجتناب کرنا چاہیے، اور دوری کیا ہے اختیار کیا ہے کرنی چاہیے۔
آج کا جو اگلا باب ہے اور یہ آخری باب ہوگا، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما جاء فی لعن الرجل والدیہ، باب ما جاء فی لعن الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ نہ دے، کوئی شخص کا اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کیا ہے نہ کہے، گالی نہ دے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احسان کے بعد، اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد سب سے بڑا احسان جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے یا کسی انسان کے اوپر ہوتا ہے، وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے حقوق کے بعد اور اپنے احسان کے بعد والدین کے احسان کو یاد دلایا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے اور ان کے کام آنے کی تاکید فرمائی۔ مشہور آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انسان کو اپنے والدین کے لیے فروتنی اختیار کرنی چاہیے، جس حد تک جھک سکے جھکنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ کیا ہے؟ اکڑنا، والدین کے ساتھ لڑنا، والدین کو برا بھلا کہنا، سختی اور شدت کے ساتھ پیش آنا کسی مسلمان اور صاحب ایمان کا شعار نہیں ہو سکتا اور عمل نہیں ہو سکتا۔ چہ جائے کہ کوئی کیا کرے؟ والدین کو لعن طعن کرے، والدین کو گالی دینا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اف بھی نہ کہو۔ جب اف سے منع کیا تو بدرجہ اولا کیا ہے؟ اف سے جو زائد چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں داخل ہیں۔ جب اف نہیں کہہ سکتے تو دھکا نہیں دے سکتے، والدین کو مار نہیں سکتے، والدین کو گھر سے نکال نہیں سکتے، والدین کو پھٹکار نہیں سکتے۔ گویا یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اف کے اندر کیا ہے؟ داخل ہیں۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے والدین کو گالی گلوچ دینے کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے، اور یقیناً کیا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص کیا ہے والدین کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اور افسوس کے ساتھ آج ایسے لوگ کیا ہے سماج اور معاشرے میں کیا ہے پائے جاتے ہیں، جو معمولی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ والدین کو زدہ کوب کرتے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے آدمی کو کیا ہے بچنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کو گالی دینا، اف کہنا، برا بھلا کہنا کبیرہ گناہ ہے، اور اسی حالت میں اگر آدمی مر جائے، توبہ نہ کرے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو، جیسا کہ کبیرہ گناہ سے متعلق ہے کہ اگر بلا توبہ کے مر گیا تو پھر کیا ہے ایسے لوگ بخشے کیا ہے نہیں جاتے جی۔ اور اللہ رب العالمین کی مشیت کے کیا ہے تحت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت صرف ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، من اکبر الکبائر، صرف کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سب سے کیا ہے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی کیا ہے اپنے والدین پر کیا کرے لعنت کرے، اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ قیل یا رسول اللہ،
कैफ यलअनु अर्रजुलु वालिदैहि। साहबा ने पूछा, ताज्जुब हुआ कि कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने वालिदैन पर लानत भेजे, वालिदैन को बुरा भला कहे, वालिदैन को गाली बके। साहबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, इसलिए पूछा साहबे कराम ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ यलअनु अर्रजुलु वालिदैहि, कि आदमी अपने वालिदैन पे कैसे क्या है लानत कर सकता है, कैसे बुरा भला कह सकता है, कैसे गाली दे सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यसुब्बु अबर रजुली फयसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु अखरजाहु। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वह शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा, वह शख्स क्या है, दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी क्या है, उसके बाप को और उसकी माँ को क्या है, बुरा भला कहेगा। आप अगरचे क्या है गाली ना दें अपने वालिदैन को डायरेक्ट, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के वालिदैन को क्या देते हैं, हाँ गाली देते हैं, बुरा भला देते कहते हैं, और वह आदमी क्या जवाब में आपके वालिदैन को क्या कहता है, बुरा भला कहता है, गाली देता है, गोया आप ही सबब बने, गोया आप क्या है ज़रिया बने अपने वालिदैन को गाली क्या सुनाने के, गोया आपने ख़ुद डायरेक्ट क्या है अपने वालिदैन को क्या है गाली दी। यही कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे वह डायरेक्ट गाली ना दे लेकिन किसी दूसरे के वालिदैन को गाली देता है तो गोया क्या है वह ख़ुद अपने वालिदैन को गाली गलौज क्या है देता है। हाँ, और ये जो हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, इस हदीस से वाज़ेह तौर पे ये पता चलता है कि वालिदैन को गाली बकना, बुरा भला कहना, झड़कना, डांटना, मारना, भगाना, परेशान करना, ये बहुत बड़ा जुर्म और बड़ा क्या है गुनाह है। अहले इल्म ने इस हदीस से कई मसाइल मुस्तंबत किए हैं। अहले इल्म ने सबसे पहला जो मसला अख़द किया गया है इस हदीस से कि ये हदीस क्या है, असल है। ये हदीस क्या है, असल है। किस ताल्लुक़ से असल है कि फ़ी सद्दी अद्दराए, कि आदमी को क्या है आदमी को उस रास्ते से बचना चाहिए जिस रास्ते से इंसान क्या है गुनाह तक क्या है पहुंच सकता है। कोई अगर ऐसा रास्ता है अगरचे वह देखने में बज़ाहिर क्या है सही है, लेकिन उस रास्ते से अगर आप किसी गुनाह तक पहुंच जाते हैं तो फिर वह रास्ता आपके लिए जायज़ क्या है नहीं, और उस रास्ते को क्या है बंद होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, सद्दु ज़रिया कहते हैं। यानी रास्ता बंद करने के लिए किसी मुबाह चीज़ को भी आदमी क्या कर दे, तर्क कर दे, छोड़ दे, इसलिए कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो वह हराम काम के करने का क्या है, हाँ वह रास्ता ज़रिया बनेगा। इसलिए क्या उस मुबाह काम को भी क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और जब आप उसूल वगैरह पढ़ेंगे तो सद्दु ज़राए के बारे में और सद्दु ज़रिया के बारे में क्या है बतलाया जाएगा कि अगर कोई चीज़ क्या है किसी गुनाह का ज़रिया बन रही है तो उस चीज़ को क्या कर दिया जाए, तर्क कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्मिन, कि ज़ाहिरी तौर पे अगर देखा जाए तो ये क्या है कि मुशरिकों के जो बातिल माबूदान हैं उनको बुरा भला कहना क्या है, जायज़ है। लेकिन इसके बावजूद शरीयत ने क्या किया है, मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया है कि अगर आप किसी के माबूद को गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे तो जवाब में वह भी आपके माबूद को क्या करेगा, बुरा भला कहेगा। इसलिए सद्दे ज़रिया के तौर पे क्या है, इस अमल से क्या है किसी के माबूद को बुरा भला कहने से क्या किया गया है, रोका गया है, मना किया गया है। तो ये क्या है, पहला क्या है मसला है। जैसा कि अहले इल्म ने कहा वहादल हदीस अस्लुन फ़ी सद्दी अज़्ज़राए, हादल हदीस अस्लुन फ़ी सद्दी अज़्ज़राए। दूसरा जो मसला मालूम होता है और इस हदीस से पता चलता है कि ये हदीस क्या है, दलीलुन अला इदम हक़्क़ि अल अबवैन, कि अल हदीस दलीलुन अला इदम हक़्क़ि अल अबवैन,
ہاں کہ اس حدیث سے کیا ہے والدین کے حقوق کا کیا ہے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث سے والدین کے حقوق کی جو عظمت ہے اور جو بلندی ہے اس کا کیا ہے اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا اور آخری جو مسئلہ اہل علم نے مستنبط کیا ہے وہ یہ کہ بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ حریر کا کپڑا یعنی ریشمی کپڑا، ریشم کا کپڑا، ریشمی کپڑا اس کا بیچنا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے حرام ہوگا۔ کیوں حرام ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کیا ہے کوئی کپڑا خرید کر کیا ہے اس کا کرتا اور پائجامہ کیا ہے سلوا لے، اور مردوں کے لیے کیا ہے حریر کیا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے کہ کبھی ممکن ہے کہ عصیر یا کہ یہ جو انگور وغیرہ انگور یا کہ انگور کا جوس وغیرہ یہ بھی کیا ہے بیچنا کیا ہے کسی حالت میں کیا ہے ممنوع قرار پائے یا حرام قرار پائے۔ کس وقت؟ جب اس بات کا خدشہ ہو کہ کوئی آپ سے انگور خرید کر کیا کر لے شراب بنا، تو ایسے حالات میں اور ایسے کیا ہے مواقع پہ بعض مباح چیزوں کا حکم کیا ہے بدل جاتا ہے۔ چنانچہ کیا ہے اس کو بھی کیا ہے سد الذرائع کے اندر کیا ہے آپ داخل کیا ہے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے درس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت کے میدان میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور جذبات میں آ کر کسی کو کافر، کسی کو فاسق اور فاجر قرار کیا ہے نہیں دینا چاہیے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ ہمیں کیا ہے عام مسلمانوں پر لعن طعن کرنے سے بچنا چاہیے، خاص طور سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا ہے کرنا چاہیے، اور ان کو ناخوش کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہمیں اور آپ کو اختیار کیا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے کتاب و سنت کا پابند بنائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔